بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف قتل اور آئی جی سمیت پولیس افسران کے خلاف مقدمہ کریں گے، ایران جیسا انقلاب آئے گا، اور یہ جو زمان پارک میں جن لوگوں نے حملہ کیا ہے یہ ظلم، بربریت اور دہشت گردی کی ایک بہت ہی گری ہوئی مثال ہے۔ یہ جو ہے عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے، جبکہ دوسری طرف جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو چیف آرگنائزر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی، وہ یہ کہتی ہیں کہ زمان پارک میں تربیت یافتہ دہشت گرد ہیں، ریاست کارروائی کرے۔ یعنی یہ ابھی بالکل مختلف نقطہ نظر ہے اور ایک ایکسٹریم کا نقطہ نظر ہے۔ عمران خان کا ایک نقطہ نظر ہے، ان کا ایک نقطہ نظر ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ملک کے پاکستان ہے، اس کے اندر جو حالات ہیں وہ کس سمت بڑھ رہے ہیں، آپ نے اس چیز کا اندازہ کرنا ہے۔ ملک پاکستان کے اندر حالات جو ہیں یہ پچھلے اپریل 2022 سے لے کے ابھی تک کشیدہ تو تھے، لیکن پچھلے کچھ عرصہ سے اپنی کشیدگی کی یہ انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ عمران خان کے گھر پہ اس طرح کی ریڈ کرنی اور عمران خان کو یعنی یہ قتل کرنے کے لیے مختلف طرح کے منصوبے بنانے، اور اس کے اوپر یہ مرڈر کی پہلے اٹیمپٹ ہوئی ہے، اور عدالتوں کے اندر رگیدنا اور 100 کے قریب مقدمات بنانا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کو مقدمات کے اندر الجھانا، اور دوسری طرف مریم نواز اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جتنے لوگ ہیں یہ بڑے تواتر کے ساتھ گولہ باری کر رہے ہیں کہ جی عمران خان اور اس کی ٹیم کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو یوز کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ انتہائی کشیدہ صورتحال کی طرف جا رہا ہے، اور ایسی صورت کے اندر کسی کو ملے یا نہ ملے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ جو نقصان ہے اس کے ذمہ دار جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے نقصان کو کم کر سکتے ہیں۔ ادروائز یہ ایک سرد جنگ چل رہی ہے، اور اس سرد جنگ کے اندر کبھی وہ گرمی آتی ہے، کبھی اس کے اندر تھوڑی سی سستی آ جاتی ہے، لیکن یہ اپنے سلو موشن کے اندر سرد جنگ چل رہی ہے، اور یہ الیکشن کرانے کے کسی موڈ میں نہیں ہے۔ فار ایگزامپل الیکشن ہو بھی جاتا ہے یہ 2 اسمبلیز کے اندر تو اس کو کسی نے ماننا ہی نہیں ہے، اور اگلا الیکشن جو ہے نیشنل اسمبلی کا بھی الیکشن اگر ہو جاتا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیت کے سامنے آ جاتی ہے، تو ان لوگوں نے پھر ملک نہیں چلنے دینا جو اپوزیشن کی فورسز ہوں گی، کیونکہ پاکستان کے اندر جو میٹر کرتے ہیں جب تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر یہ جو ہجان خیزی ہے اس کو کم کیا جائے، جب تک وہ کم کرنے کی طرف ایک معنی خیز انداز میں آگے نہیں بڑھتے، ملک کا نقصان ہوتا جائے گا۔ آپ دیکھیں جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو یہ ملک کے اندر انتشار ہے، سیاسی یہ جو کشیدگی ہے، یہ سیاسی سرد جنگ ہے، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور ابھی قریب کوئی اس طرح کی بات نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے ملک کے اندر یہ جو ہے تلاطم خیزی کم ہو سکے، اور جو عدالتیں ہیں وہ کتنا رول پلے کر سکتی ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر عمران خان نے یہ جو بات کی ہے کہ ایران جیسا انقلاب ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایران جیسے انقلاب کے لیے تو پھر بہت بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ وہ بعض اوقات اس کا جو ٹائم فریم ہے وہ 1 عشرے سے بھی زیادہ وہ لگ جاتا ہے، کیونکہ 60s کے اندر آیت اللہ روح اللہ خامنئی جو تھے وہ باہر چلے گئے تھے، اپنا یہ انقلاب ایران کی جو شروعات تھیں وہ 60s میں ہو چکی تھی، اور جا کے جو کلمینیشن ہے وہ فروری 1979 کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اتنے بڑے مضبوط اور اتنے بڑے یہ حرد العزیز لیڈر کو اس طرح تنگ کیا جا رہا ہے، گھر کے اوپر ریڈ ہو رہی ہے، اور یہ ظلم کی، دہشت کی، وحشت کی ایک بہت ہی جو ہے وہ بڑی گری ہوئی مثال ہے۔ تو یہ جو سیاسی قوتیں ہیں انہوں نے تو کسی صورت نہیں چاہنا کہ یہ جو کشیدگی ہے کم ہو۔ اس کے اندر اگر کوئی رول پلے کر سکتا ہے تو بار بار ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ مقتدر ادارہ ہے کہ جو تلاطم خیزی کو کم کر سکتا ہے، اور اگر وہ کم نہیں کرتے اور ایسی صورت کے اندر حالات اسی طرح رہتے ہیں تو who will be the beneficiary تو جو غیر
جو ملکی قوتیں ہیں، جو ملک دشمن قوتیں ہیں، وہ اس کی بینیفیشری ہوں گی۔ عوام پاکستان بیچ کے اندر اس کے اندر مسئلے اور پسلے جا چکے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر جو مقتدر حلقے ہیں ان کو چاہیے کہ بہت ہو چکا ہے، دس از انف۔ ابھی آگے آپ اس کا کوئی تصفیہ نکال لیں، کسی حل کی طرف جائیں، نہیں تو پھر اگلی بات یہ رہ جائے گی کہ لوگ ابھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو ماریں گے، پولیس والوں کو پکڑ کے ماریں گے۔ یہ زمان پارک کے اندر کے قریب جو پولیس والے گزریں گے، کیونکہ پولیس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جن لوگوں نے بھی آگے دھرم پورہ جانا ہے، مغل پورہ جانا ہے یا کینال سے آگے کسی بھی اپنی ڈیسٹینیشن میں جانا ہے، وہ زمان پارک والا راستہ نہ پکڑیں، کیونکہ وہ چارجڈ ادھر بیٹھے ہیں جو تحریک انصاف کے یوتھ کے لوگ ہیں، جو مختلف جگہ سے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کی عدم موجودگی کے اندر ہمارے گھر کے قائد کے گھر کے اوپر ریڈ کی ہے، تو اگر یہ ہمارے ہتھے کوئی بندہ چڑھ گیا ان کا وردی والوں کا تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو خدا نخواستہ اس طرح کے کچھ واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر سٹیٹ کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے دوبارہ سٹیٹ غصے میں آئے گی اور کریک ڈاؤن کرے گی، ان کے بندوں کو مارے گی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ امن نتیجہ نکلے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ مزید کشیدگی ہے، مزید ہیڈ آن ٹکر ہے۔ ابھی بات چیت جو ہے وہ جو صرف اور صرف زبانی ایک مخالفت سے بڑھ کر فزیکل انٹینگلمنٹ کی طرف جا چکی ہے، اور اگر آپ اس کو مزید جو ہے وہ بڑھاتے جائیں گے تو پھر ادھر جو ہے وہ لاشیں گریں گی، ادھر کسی کی لاشیں کم گریں گی، کسی کی زیادہ گریں گی سب کی، پاکستانیوں کی۔ اور اس سے یہ پی ڈی ایم خوش ہو جائے، یہ مریم نواز خوش ہو جائے، کیونکہ یہ لاشیں پہلے بھی گراتے رہے ہیں۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں لاشیں گریں، آج تک ان کا کوئی انصاف ہوا، تو ابھی یہ دوسری باری یہ لگا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی۔ تو آپ نے اس سے جو ہے صورتحال سے ملک کو بچانا ہے، بچانے کے لیے مقتدر ادارے نے آگے آنا۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ انقلاب ایران کی بات ہو رہی ہے، خدا نخواستہ ہائی پروفائل اسیسینیشن ہو جاتی ہے، کسی کی بھی ہو جائے، خدا نخواستہ عمران خان کی ہو جائے، کسی کی بھی ہو جائے، جب انقلاب ایران آئے گا تو پھر انقلاب ایران اپنی حتمی فیز میں اس ٹائم وہ پریکٹیکلی سامنے آیا تھا، جب جو انقلابی تھے انہوں نے پورے جو سرکاری دفاتر تھے، سرکاری بلڈنگز تھی، ان پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو پھر اینڈ پہ جا کے جو شاہ کی فوج تھی انہوں نے یہ کہا تھا، پہلے ہم شاہ کو سلیوٹ کر رہے تھے، ابھی انقلابیوں کو سلیوٹ کریں گے۔ جس دن افواج ایران نے انقلابیوں کو سلیوٹ کیا اور آیت اللہ روح اللہ خامنائی کو اپنا سپریم لیڈر مان لیا، تب انقلاب جو حتمی شکل کے اندر آ گیا۔ تو پھر اگر یہ بات ہوگی تو پھر اس سمت اگر ہم بڑھیں گے تو پھر اس کا آخری حتمی مرحلہ یہ ہوگا کہ یہ جو مقتدر حلقے ہیں پھر آخر میں جا کے یہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ سلیوٹ ان کو کریں، اور جب سلیوٹ ان کو کریں گے تو جو پھر جو پاور کے اندر آئیں گے پھر جو ان کی مرضی ہوگی وہ کریں گے، کیونکہ ابھی ونس اگین عمران خان جو ہے وہ دوبارہ سے بہت ہی زیادہ اس کا ٹون اور ٹینر وہ بہت ہی زیادہ وولیٹائل ہو چکا ہے، چارج ٹون میں بات کر رہے ہیں۔ اگر چارج ٹون میں بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے لاشیں گرنے کا امکان ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو آپ کو آگے آنا ہوگا، اگر آپ آگے نہیں آئیں گے تو پھر ادھر لاشیں گریں گی، جس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا اور کسی کا بھی اس میں فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر فائدہ ہوگا تو ملک دشمنوں کا ہوگا، اس میں آپ نے سوچنا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔